مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے ہر وہ ذریعہ، ہر وہ طریقہ اور ہر وہ راستہ اختیار کیا جس سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہو. اپنے نمائندے بنا کر رسول بھیجے، پیغام حق دے کر بھیجا، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، سیدھے راستے کی تلقین کرتے رہے اور خود ان چیزوں پر عمل کر کے لوگوں کو مثال پیش کرتے رہے کہ سیدھے راستے پر عمل کرنا ہے تو یوں کیا جا سکتا ہے. اور اس سلسلہ رشد و ہدایت کے آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ پر آ کر سلسلہ رشد و ہدایت کو بند کر دیا گیا. اب کوئی نبی یا رسول یا مرسل نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو اس عقیدے پر یقین نہیں رکھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ختم نبوت ایمان کی جان ہے، اساس ہے، اور اس پر امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے. جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمل سے اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ جو دعوی نبوت کرے وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، اور اس کا اسلام سے کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ بڑی واضح کلیئر انسان کے ذہن میں بات ہونی چاہیے. شائبہ بھی نہ ہو، وسوسہ بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو کہ کوئی اور آ سکتا ہے. اب میرے سرکار کی رسالت ہے اور قیامت تک یہی رہے گی. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں. روایت کے مطابق 2 انگلیاں ایسے کیں اور فرمایا جیسے 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، میری رسالت ہی قیامت تک جاری و ساری رہے گی. اس لیے جو پیغام اور دین لے کر آئے ہیں وہ بھی حتمی ہے، اور اس کے بعد کسی اور دین یا کتاب کی ضرورت نہیں. وہ بھی آخری کتاب ہے. آپ آخری رسول ہیں، اسلام آخری دین ہے. یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، اساس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو ہدایت دی. قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو خود بیان کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے ان پہلوؤں کا مطالعہ کرو، دیکھو، اور پھر انہیں اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو. قرآن مجید نے جگہ جگہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے، لیکن ایک جملے میں پوری سیرت کو سمو دیا. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے نبی کی ذات ہے. اچھا بننا چاہتے ہو، بہتر بننا چاہتے ہو تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اچھا بننا ہے تو در مصطفیٰ پر آنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا اور اپنے کردار کو، اپنے چہرے کو سنوارنا ہوگا. اگر سنوار نہیں سکو گے تو کامیاب نہیں ہو سکو گے. ایک حدیث اچانک یاد آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ کافر کا گزر ہوا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ کے چہرے کو تکنے لگ گیا. دیر تک دیکھتا رہا. آپ نے اسے کہا کیا دیکھتے ہو؟ تو اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بڑے گستاخانہ انداز میں ایک بڑا ہی گستاخی والا جملہ بولا
اور جس کا مفہوم کو اچھا نہیں تھا کہ آپ کا چہرہ ایسے ہے، خوبصورت نہیں ہے، تعریف نہ کر سکا، آپ نے کہا تو نے سچ کہا، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، بعض روایات کے مطابق جناب سیدنا ابوبکر صدیق تھے، تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ کے چہرے انور کو دیکھنے لگ گئے، تکتے جا رہے ہیں۔ میرے سرکار نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت چہرہ کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ میرے سرکار مسکرائے، کہا تو سچ کہتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الٹ بات کہہ کر گیا، بری بات کہی، آپ نے کہا تو سچ کہتا ہے۔ صدیق نے تعریف کی، آپ نے کہا سچ کہتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، اس میں تطبیق کیا ہے؟ تو میرے سرکار نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا لوگوں میں تو آئینہ ہوں، آنے والا اپنا چہرہ دیکھتا ہے، اب جتنا تم خوبصورت ہوگے تمہیں اس میں خوبصورتی نظر آئے گی، اگر تمہارے اندر بدصورتی ہے تو تمہیں ہر طرف بدصورتی نظر آئے گی۔ اس لیے آئینہ نبوت میں اپنے کردار کو سنوارنا ضروری ہے، اور یہ توفیق بھی مانگتے رہنا ہے کہ سنوارنے کی توفیق ملتی رہے۔ آئینہ سارے دیکھتے ہیں، لیکن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سنوارنے کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ دعا کریں اس آئینہ نبوت کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع بھی ملے اور وہاں سے اپنے کردار کو سنوارنے کی توفیق بھی عطا ہو۔ تو قرآن نے آپ کی سیرت کے پہلو بیان کیے ہیں، انہی میں سے ایک پہلو جس کا ذکر آج اس آیہ کریمہ میں نے جس کو تلاوت کیا قرآن کا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کیا پیارے ہم نے آپ کو فقط عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں عالم ہے وہاں پہاں آپ کی رحمت موجود ہے، ہر کجا ہنگامہ عالم بود رحمت للعالمین ہم بود۔ جہاں جہاں بھی عالم کا ہنگامہ موجود ہے، زندگی موجود ہے، وہاں وہاں رحمت میرے مصطفیٰ کی موجود ہے۔ پوری کائنات میں رحمت ایک ہی رب کی رحمت ہے، تو رب کی رحمت، لیکن ذریعے میرے مصطفیٰ کی ملتی ہے۔ آپ کے ذریعے رحمتیں بکھر رہی ہیں، کائنات کو جو کرم مل رہا ہے، جو شفقتیں مل رہی ہیں، جو محبتیں عطا ہو رہی ہیں، وہ در مصطفیٰ سے مل رہی ہیں، کیونکہ آپ رحمت عالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور کیسے سوچئے ایک وجود، اتنا بڑا وجود کہ جس کے قدموں کی قسمیں قرآن کھاتا ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے ہم اس شہر کی قسم اٹھاتے نہیں ہیں اس لیے کہ اس شہر میں آپ چل پھر رہے ہیں، آپ ہیں تو ہم قسم کھاتے ہیں۔ جس وجود کے زمانے کی قرآن قسم کھا رہا ہوا العصر، اے پیارے تیرے زمانے کی قسم جس میں آپ نے سانس لی ہے، ایک ایک چیز کی قسم کھائی ہو قرآن نے، اتنا بڑا وجود، لیکن دیکھیے دنیا والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کتنے ظلم ہوئے ہیں، کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، پتھر کھائے ہیں، گالیاں برداشت کی ہیں، لوگوں نے دھکے دیے ہیں، اور کچھ نہیں پڑھ سکتے تو طائف کا واقعہ ہی پڑھ لیجئے۔ انسان لرز اٹھتا ہے کہ طائف میں جو ظلم میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں میرے سرکار، روایت ہے کہ پورا بدن لہو لہان، رب العالمین نے جبریل سے کہا جاؤ پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے کر جاؤ، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بستی کے اوپر پہاڑ گرا کر تباہ کر دیں، اسے دنیا سے مٹا کر رکھ دیں، نشان ختم کر دیں۔ اتنا ظلم کرنے والی بستی، پتھروں کی بارش کرنے والی بستی، میرے رسول کا پورا بدن، حضرت زید کہتے ہیں کہ پورا بدن لہو لہان ہو چکا تھا، ایک حصہ نہیں، کہتے پورے بدن سے خون رس رہا تھا، اتنے پتھر مارے گئے ہیں۔ جبریل فرشتے کو لے کر سامنے کھڑا ہے، لیکن میرے سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل میں اگر اجازت دوں ہو سکتا ہے تو خادم کی طرح سامنے کھڑا ہے، لیکن یاد رکھ میں عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میرا کردار مختلف ہے، میں رحمتیں بکھیرنے آیا ہوں،
میں پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتا، میں ان کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں، انہیں ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ وہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی رحمتوں سے بری پڑی ہے، اپنوں سے تو ہر ایک شفقت کرتا ہے، اپنوں سے تو ہر ایک پیار کرتا ہے، اپنوں کے لیے تو انسان غلطیاں معاف کر ہی دیتا ہے، لیکن میرے سرکار نے تو دشمن سے دشمن کی خطاؤں کو بھی معاف کیا ہے۔ بڑے بڑے دشمن آپ کے سامنے آئے ہیں، کتنے فتح مکہ کے موقع پر کون کھڑے تھے سامنے؟ سوچئے تو صحیح، جب مکہ فتح ہوا ہے پورا مکہ قیدی بن کر سامنے کھڑا ہے، کون تھے وہ؟ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے میرے سرکار کے گھر کا محاصرہ کیا تھا کہ آپ نکلیں گے تو ہم تلوار سے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں چلتے ہوئے گالیاں دی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کے پیٹ پر تیر چلا کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت سمیہ جو پہلی شہیدہ ہیں ان کو شہید کیا تھا۔ کون کون سامنے نہیں کھڑا تھا؟ گلے میں پٹکا ڈال کر آپ کو سانس بند کرنے کی کوشش کرنے والے سامنے تھے، کانٹے بچھانے والے سامنے تھے، برا بلا کہنے والے سامنے، سارے اکٹھے تھے۔ اور دنیا کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ جب کوئی غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے قبضہ کیے ہوئے علاقے کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہلاکو خان چنگیز خان نے یہی کیا ہے، وہ پرانے دور کا ہلاکو خان ہو یا آج کے دور کا ہو، کام ایک ہی کرتا ہے، ظلم کی انتہا کرتا ہے۔ لیکن آج دنیا عجیب نقشہ دیکھ رہی ہے، فاتح مکے میں داخل ہو رہا ہے، لیکن کس شان سے؟ پوچھئے ذرا سیرت کی کتابوں سے، حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، ایسا بھی فاتح دنیا نے دیکھا ہوگا، ایسا بھی علاقے کو فتح کرنے والا دیکھا ہوگا، ایسا بھی سپہ سالار کبھی کسی نے دیکھا ہوگا کہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت کی کتابیں کہہ رہی ہیں، حدیث کہہ رہی ہے میرے سرکار کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کی کوہان سے لگا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگی ہوئی ہے کہ مولا تیرے پاک اور مقدس شہر میں دوبارہ حاضر ہو گئے ہیں۔ ایسا فاتح کبھی دنیا نے نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا ہے، سارے سامنے کھڑے ہیں۔ اور کبھی کوئی اپنے ظلم کرنے والوں سے پوچھتا نہیں تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، وہ فیصلہ صادر کرتا ہے، حکم دیتا ہے ان کی گردنیں اڑا دو۔ لیکن آج فاتح پوچھ رہا ہے، قیدیوں سے پوچھا جا رہا ہے، مجرموں سے پوچھا جا رہا ہے، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے، کیا سلوک کرے تمہارے ساتھ؟ حضرات گرامی، کہنا بڑا آسان ہے، یہ پڑھنا ہو سکتا ہے آسان ہو، لیکن اس آئینہ نبوت کی اس واقعہ میں اپنا چہرہ دیکھنا بہت مشکل ہے۔ دھندلا گیا ہمارا چہرہ، ہمارے چہرے پر گرد پڑ گئی ہے، ہم سامنا نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے ایک بھی پہلو کا۔ ہم ساری سیرت کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سیرت مصطفیٰ سب کے لیے، ہم سب پر عمل کریں گے، ہم تو ایک پہلو پر آپ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، شرم سے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں کہ کہاں وہ رحمت عالمین جن کی رحمت اپنے تو اپنے، بیگانے جن کی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا قیدیوں نے جواب دیا؟ کیا ان مجرموں نے کہا؟ سارے ایک زبان سے بولے آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں، آپ سے خیر کی امید ہے، آپ سے خیر کی امید ہے۔ مسکرائے میرے سرکار، فرمایا جاؤ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے رحمت عالمین، یہ رحمت عالمین کا وہ اسوہ ہے جس کو آج ہم شاید بھول چکے ہیں، ہمارے کردار سے رحمتیں روٹ چکی ہیں، ہم سخت مزاج بن چکے ہیں، ہم رحمت عالمین کا نام لے کر دنیا پر جبر کرنا چاہتے ہیں، اپنی سطوت منوانا چاہتے ہیں، اپنے اندر کے جابر انسان کو سامنے لانا چاہتے ہیں، لیکن کہاں میرے سرکار۔ سنیے ایک روایت بہت خوبصورت، حضرت انس اس کے راوی ہیں، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ایک دفعہ آپ بار تشریف فرما تھے،
آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے کھردرے تھے. حضرات گرامی غور کیجئے گا ذرا. آج ہم خریدنے جاتے ہیں تو نرم و نازک ہو, جسم کو تکلیف نہ دے, کائنات کا محبوب وجود چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے بڑے کھردرے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی, ایک بدوی ایک صحرائی آ گیا, اس نے بڑے زور سے آپ کی چادر کا کنارہ کھینچا, جس کے کھینچنے سے کنارے آپ کی گردن پر پھرے اور آپ کو تکلیف ہوئی. آپ کو تکلیف ہوئی, نشان پڑ گئے گردن پر کہ کنارہ اتنا کھردرا تھا. اور کہنے کیا لگا, اے اللہ کے رسول مجھے عطا کیجیے, میرے اونٹوں کو مال سے بھر دیجیے, میرے اونٹوں کو مال سے بھر دیجیے. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا, اور بہت دلیری سے بولا اور کہنے لگا آپ اپنے اور اپنے باپ کے مال سے مجھے نہیں دیں گے, یہ آپ کا نہیں ہے جس سے دے کر مجھ پر احسان کریں گے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, کس لہجے میں بات کر رہا ہے, کس انداز سے بات کر رہا ہے. میرے سرکار نے صحابہ سے کہا میرے درمیان اور اس کے درمیان نہ آنا, چھوڑ دو اسے. اور صحابہ سے کہا اس کے اونٹ کو, ایک اونٹ کو کھجور سے اور دوسرے کو جو سے بوریوں سے بھر دو. 2 اونٹ اس کو اناج کے لدے ہوئے دیے. جب دے دیے تو پھر آپ نے فرمایا خوش ہو. اس نے کہا ہاں جی آپ نے بہت کچھ دیا ہے. فرمایا اب میں تجھ سے اس کا بدلہ لوں گا جو تو نے میری چادر کھینچ کر مجھے زخم دیا ہے. سوچئے جملہ حیران کن ہے یا نہیں ہے. لیکن جو اگلی بات ہے وہ کمال کی ہے. وہ کہنے لگا آپ نہیں لیں گے, آپ بدلہ نہیں لیں گے. آپ مسکرائے, کہا کیوں؟ تو جو اس نے بات کہی وہ میرے سرکار کا اسوہ ہے. کہنے لگا جی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں, ہمیشہ اچھائی سے دیتے. مسکرائے میرے سرکار. صحابہ سے کہا اسے چھوڑ دو, جانے دو, اس نے سچ کہا ہے, اس نے سچ کہا ہے. کبھی میں نے کسی سے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیا. ارے لوگ پتھر بھی مارتے تھے, میں دعائیں دیتا تھا. لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, میں مسکرا کر پھول پیش کرتا ہوں. یہ اسوہ ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رحمت عالمین ہیں, یہ ہیں جنہوں نے کائنات کو گرویدہ کیا ہے اپنا. صحابہ گردن ایسے تو پیش نہیں کر دیتے تھے کٹوانے کے لیے. سوچئے تو صحیح, آج مشکل آ جائے بھائی بھاگ جاتا ہے, آج مشکل آ جائے بیٹا جان چھڑا لیتا ہے. ارے صحابہ کرام اپنا جسم پیش کرتے تھے, سامنے تیروں کی بچھاڑ ہو رہی ہوتی تھی. کیوں؟ میرے سرکار کی رحمتیں ان پر بے پایاں اترتی تھی. میرے سرکار کی اس اسوہ کا نظارہ کیا تھا کہ ادھر سے رحمتیں اٹھتی ہیں, ادھر سے کرم ملتا ہے, ادھر سے ہمیشہ شفقتیں ملتی ہیں. وہ رسول حضرت غالباً ابو ہریرہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ کو میں نے سنا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ساری رات ایک ہی آیت بار بار تلاوت کرتے, ایک ہی آیت ساری رات, کبھی قیام میں, کبھی رکوع میں, کبھی سجدے میں, کبھی بیٹھ کر, ایک ہی رات, ایک رات پوری ایک ہی آیت تلاوت کرتے جا رہے ہیں. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 118. کہتے صبح ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات تھی کہ ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے, اور آیت کیا ہے؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تیرے بندے ہیں, تیرے بندے ہیں, تو عذاب دے گا تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور میرے مولا اگر انہیں معاف کر کے دے گا تو ہی شان والا, عظمتوں والا, حکمت والا. ایک آیت ساری رات پڑھتے رہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت پڑھتے رہے. فرمایا ہاں آج میں رات اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش مانگتا رہا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا جواب ملا؟ فرمایا اللہ نے کہا ہے حبیب ہم نے آپ کی دعا کو سن لیا, قبول کر لیا, مان لیا ہے. ارے ایک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر ساری رات رب سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے ہیں. ہمارے جیسوں کے لیے مانگتے رہے نا یا نہیں مانگتے رہے؟ ہم جیسوں کے لیے
सजदों में पढ़कर आंसू बहाकर दुआएं करते रहें, और हमारा किरदार क्या है। सोचिएगा हजरात गिरामी, बात कहनी बहुत आसान है लेकिन उसको निभाना सबसे मुश्किल काम है। वो जो रसूल रहमत गैरों के लिए कर्म करने वाले आए थे, जिन्होंने दुश्मन को कभी बदला, हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अनस बिन मालिक भी इसके गवाह हैं। और हजरत अनस बिन मालिक कौन हैं? आप हदीस की कोई भी किताब उठाइए, जहां भी हजरत अनस की रवायत आएगी, आपको साथ एक जुमला, एक लफ्ज लिखा मिलेगा, अनस बिन मालिक खादिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वो अनस बिन मालिक जो मेरे रसूल के खादम हैं, 10 साल खिदमत की मेरे सरकार की, कि दुनिया ने उन्हें खादिम रसूल के नाम से याद किया है। और ये वो है जो आखिरी सहाबी जो फौत में लंबी उम्र पाने वालों में हैं। मेरे सरकार ने खुश होकर हजरत अनस को दराजी उम्र की दुआ अता की थी। और हजरत अनस ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह, ये जिस बोरिए पर आप आराम फरमाते हैं वो मुझे अता कर दीजिए। आपने वो उन्हें अता कर दिया। रवायत यह कि आपके पास लोग आते कि सहाबी रसूल, किसी शहर में भी जाते, लोग इकट्ठे हो जाते कि खादिम रसूल आए हैं, अनस बिन मालिक आए हैं। कोई बीमार को लेकर आ गया, कोई किसी और हालत में लेकर आ गया, लोग अपने मसाइल और परेशानियां लेकर आते। हजरत अनस रवायत यह है कि आप क्या करते, जो भी आता उसे अपने उस जो बोरिया था उसका एक किनारा पानी में भिगोकर वो पानी उसको देते, उसे शिफा हो जाती थी। लोग पूछते, अनस ये कहां से लिया? कहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इस बोरिये को निस्बत मेरे सरकार से है, मेरे सरकार इस पर आराम फरमाते। वो हजरत अनस बिन मालिक और उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लिया, पूरी जिंदगी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया। हां, जब अल्लाह के दीन का कोई मसला आया तो वहां फिर आप पीछे नहीं हटे हैं, खुदा के हुक्म को नाफिज किया है, अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया है, सबको माफ कर दिया है। वो रहमत आलमीन, कुरान कह रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, लोगों रहमत आलमीन इन्हें बनाकर भेजा है। आओ रहमत सीखनी है, अपने अंदर शफकतें भरनी हैं, करम सीखना है तो दर मुस्तफ़ा पर आ जाओ। अरे रहमतें वहां से मिलती हैं, जिस सहाबी ने दामन को भर लिया वो रहीम बनता चला गया। लोग दुनिया पर जुल्म करने वाले थे, लोग दुनिया पर सख्तियां करने वाले थे, मेरे सरकार के दामन रहमत पर आए तो वो भी रहीम बन गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा रहम करने वाले अबू बकर सिद्दीक। और एक एक सहाबी का नाम पढ़ते चले जाइए, पहले क्या थे, मेरे नबी के दामन से वाबस्ता हुए तो क्या बन गए। रहमतें बखेरी हैं मेरे सरकार ने। अरे जो वो नबी, उनकी रहमत की इंतहाएं कहां तक बयान करे इंसान। वो नबी कि हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और बहुत जल्दी से मुख्तसर कर दी, जल्दी से खत्म कर दी। कहते हैं हमने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये मामूल नहीं है, आप इतनी मुख्तसर नमाज कभी नहीं पढ़ाते, आज वाकया क्या हुआ? तो मेरे सरकार ने क्या जवाब दिए, ये रहमतें हैं मेरे सरकार की। फरमाया, आज मैंने जैसे ही नमाज शुरू की तो पीछे बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई और मुझे ख्याल आया इसकी माँ भी नमाज में पीछे खड़ी होगी, क्योंकि उस वक्त आती थी औरतें। फरमाया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि माँ और मामता के दरमियान ज़्यादा देर हायल हो जाऊं, मैंने रब की इबादत को मुख्तसर कर दिया ताकि बच्चे को माँ की मामता मिल जाए। जो नबी इस हद तक रहम करने वाला है, रात ग्रामी सोचिए आज हम किस तरह का चेहरा लेकर बैठ रहे हैं। हम तो बाई की एक खता को माफ़ करने को तैयार नहीं, हम तो दोस्त की ज़रा सी बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। आज तो घरों के अंदर झगड़े इस बात पर है, इसने मुझे इस लहजे में बात की है। अरे सबसे बुरे लहजे मेरे सरकार ने बर्दाश्त किए हैं, सबसे सख्त मजाज लोगों को मेरे सरकार ने बर्दाश्त किया है, सबसे जाबर किस्म के लोगों की सख्तियों को मेरे सरकार ने बर्दाश्त किया है, सबको माफ़ किया है। आज क्या वजह है कि मुआशरे में मुआफ़ी नज़र नहीं आती?
کیا وجہ ہے کہ رحمتیں بکھرتی نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت کی اس پہلو کو چھوڑ دیا ہے، ہم اور باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ ارے آئیے رحمت عالمین کی رحمتوں سے حصہ مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک صحابی اپنے خریدے ہوئے غلام پر کسی اس کی خطا پر اس کو مار رہے تھے، اس کو پیٹ رہے تھے۔ میرے سرکار گزرے، پیچھے ٹھہر گئے، پیچھے سے آواز دی سنو۔ وہ متوجہ ہوئے، بھاگے ہوئے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر۔ فرمایا سنو، جتنا تمہیں حق اس غلام پر ہے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کر تجھ پر حاصل ہے۔ جب وہ تیری دن بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، بدلہ نہیں لیتا، تو تو اپنے غلام کی خطا کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں اس کو معافی دیتا؟ کیوں نہیں اس پر رحمت کرتا؟ جو رسول یہ درس دے رہا ہو، اس رسول کی امت اور اس کے نام لیوا اتنے جابر بن جائیں۔ سنیے میرے سرکار کی حدیث، فرمایا خبردار کسی کا مسئلہ نہیں کرنا۔ اور مسئلہ کرنا کیا ہے؟ کہ کسی کے جسم کے اعضاء نہیں کاٹنے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا، جسم کو کاٹا گیا، چیرا گیا، اعضاء نکالے گئے، لیکن میرے سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا خبردار کسی کا مسئلہ نہیں کرنا۔ بات یہیں ختم نہیں کی، فرمایا سنو، کسی کا مسئلہ نہیں کرنا، خواہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ کاٹنے والا کتا جو معاشرے کے لیے ناسور بن چکا ہے، اسے بھی مارنا ہے تو اس کے اعضاء نہیں کاٹنے ہیں۔ ارے جو رسول جانور کتے سے یہ سلوک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، آج اس امت کا کیا حال ہے؟ کل رحمت عالمین کے سامنے کھڑے ہو کر رحمت کی بھیک کیسے مانگ سکیں گے؟ سوچئے تو صحیح۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی خطائیں معاف کرنے کو تیار نہیں، ہمارے اندر تو اتنی انا آ چکی ہے کہ ہم بدلہ لینے پر فخر کرتے ہیں۔ ارے وہ رسول تو وہ ہیں کہ غالب آ کر بھی معاف کر دیتے تھے، غالب آ کر بھی معاف کر دیتے تھے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے اس رسول کی شان اور طاقت تو دیکھو، وہ بے بس رسول نہیں ہے۔ ارے وہ دل میں خیال کرے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا دیں تو چاند ٹوٹ کر قدموں میں آ جاتا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں تو رات کی تاریکیاں روشنیوں میں بدل جاتی ہیں۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی طاقت والا رسول، غلبے والا رسول، وہ معافیاں عطا کر رہا ہے، بخششیں عطا کر رہا ہے، رحمتیں عطا کر رہا ہے، اور ان کی رحمتوں کی گواہی کوئی بندہ نہیں دے رہا، رب العالمین پاک کلام قرآن میں دے رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ارے ہم نے آپ کو رحمت عالمین بنا کر بھیجا ہے۔ پوری سیرت پڑھ لیجئے، کبھی آپ نے کسی سے زیادتی نہیں کی ہے، کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ جو بھی آیا در رسول پر معافی لے کر گیا، جو بھی آیا اسے معافی ملی ہے۔ آئیے، کیا ہم پسند نہیں کرتے کہ کل حشر کے میدان میں ہمارے کون سے اعمال ہیں؟ کن اعمال پر ہمیں ناز ہے؟ وہ اعمال جن میں دکھاوا ہے، وہ اعمال جن میں ریاکاری ہے، وہ اعمال جن میں ہمارا خلوص شامل نہیں ہے۔ نہیں، کل رحمت عالمین سے بخشش کی بھیک مانگنی ہے۔ آج یہ ادا لوگوں کے لیے اپنا لیجئے، معافیاں عطا کیجئے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری کو۔ خدا کی رحمت کو پکارنا ہے، اور خدا کی رحمت در مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور در مصطفیٰ سے اسے ہی رحمت ملتی ہے جو اپنے دامن کو چھوٹا کر کے آتا ہے، اپنے دامن کو جھکا کر آتا ہے، جو اپنے سر کو نیچا کر کے آتا ہے، جو اپنی انا کو توڑ کے آتا ہے، میرے سرکار اس کے دامن کو بھر دیتے ہیں۔ اور جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اس کے لیے رب کے ہاں بھی رحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسوہ ہے میرے سرکار کا، جس کا ذکر قرآن کا رہا ہے۔ کون کون سا آج کتنے دل دہلا دینے والے واقعات۔ ارے جو رسول کتے کے ساتھ برا اس کے اعضاء کاٹنے سے روک رہا ہو، وہ ایک انسان کو زندہ جلانے کی اجازت دے گا؟
یہ سوال ہمیں سب کو کرنا ہے. جذبات اپنی جگہ، محبتیں اپنی جگہ، لیکن محبت تو وہی ہے جو ادب کے ساتھ ہو. محبت وہی ہے جو دامن مصطفیٰ کے سایوں میں ہو. محبت کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر نہیں جا سکتی. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا پیش نظر وہ نوبہار، سجدہ کو دل ہے بے قرار. کہ سامنے سرکار کا جلوہ ہے، دل چاہتا ہے سجدہ کر. محبت کہتی ہے، عشق جوش مارتا ہے سجدہ کرو. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدہ کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. امتحان ہی تو یہ ہے کہ عشق میں حد سے تو نہیں بڑھ رہے. ارے عشق میں بھی میرے رسول کی شریعت کا حکم نافذ ہے. آئیے اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر نرمی لائیں، گداز لائیں، لوگوں کے لیے محبت لائیں، لوگوں کے لیے پیار لائیں. پھر آسانیاں میرے خدا کی طرف سے ملتی ہیں، پھر رحمتیں. آج سب کہتے ہیں کہ امت مشکل میں ہے. ارے ہم نے رحمت عالمین کے اسوہ کو چھوڑ دیا، ہم نے رحمتیں بکھیرنی چھوڑ دی ہیں، ہم نے لوگوں کو معاف کرنا چھوڑ دیا، تو پھر وہاں سے معافی کیسے مل سکتی ہے؟ آئیے دست بستہ اپنے گناہوں کو پیش کر کے رب سے اور اس کے حبیب سے معافی چاہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یا اللہ اس نسبت کے صدقے ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بھائیوں کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، محلے داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلہ لینے نہیں بلکہ معافیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھیے گا ماحول کیسے بدلتا ہے. پھر رحمت بکھیریں گے تو اسوہ رسول کی برکات نازل ہوں گی، پھر رب کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا